نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 کی تحلیل صرفی اور نحوی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، مشکل الفاظ پہ غور بھی کریں گے اور پھر اس کا مفہوم بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ کچھ وقت آپ اللہ کی اس مبارک کتاب کے لیے بھی نکالیں، اس لیے کہ زندگی کے جو مختلف کام ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں گزارے ہوں وہ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اس کا دنیا اور آخرت میں صلہ بھی ملتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اس آیہ مبارکہ کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اس کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے اور واو یہاں پہ حرف استئناف ہے، اور جب یہ واو حرف استئناف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد من اسم استفہام ہے، اسم استفہام انکاری ہے، مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب ہوگا کون ہے جو، اور وہ کون ہے جو۔ یرغب، راغب اس کا فعل ماضی ہے، یرغب یہ فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یعنی با کے اوپر ایک پیش ہے جو میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا پیش ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کے اندر فاعل ایک ضمیر کی صورت میں مستتر ہے، چھپا ہوا ہے جوازن، اور وہ ہے ہوا، اور وہ ہوا لوٹتا کس طرف ہے؟ من کی طرف۔ اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے یرغب ایک پورا جملہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، یہ خبر ہے مبتدا کی، کیونکہ من کو ہم نے مبتدا کہا تھا، تو یہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں ایک آپس میں مل کر جملہ بناتے ہیں، اور یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ استئنافی ہے۔ اس کے بعد عن جو ہے یہ حرف جر ہے۔ ابھی یہاں پہ جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو راغب یرغب ہے اس کے بعد اگر حرف عن آئے تو اس کا مطلب منہ پھرنا، رو گردانی کرنا، کسی جگہ سے ہٹنا اور کسی شے میں انٹرسٹ نہ لینا، تو اس کو کہتے ہیں یرغب عن۔ لیکن اگر اس کے بعد فی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے میں دلچسپی لینا، کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، اور کسی شخص کا کسی شے میں رغبت کا ہونا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حروف جر کے بدلنے سے معنوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، تو چونکہ یہاں پہ ان ہے پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رو گردانی کرنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو حضرت ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے، حضرت ابراہیم کی ملت سے منہ پھیرے۔
کون ہے؟ ملہ یہ اس میں مجرور ہوگا چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مضاف کی صورت میں بھی آیا ہے، اور ابراہیم یہ مضاف الیہ ہے مجرور۔ اب آپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ مجرور تو کسرہ سے ہوتا ہے حالانکہ میم کے اوپر زبر ہے، تو یہ اس سے پہلے بہت جگہوں پہ بتا چکا ہوں کہ چونکہ یہ ابراہیم ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اسم اس کے نیچے زہر نہیں آتی، اس لیے وہاں پہ زبر کے ساتھ یہ مجرور ہوگا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے جر کی علامت کیا ہے؟ الفتحہ عوضاً عن الکسرہ، عوضاً عن یعنی کسرہ کی جگہ، اللہ جو ہے یہ حرف حصر ہے اور استثناء، اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، تو من آگے کیا ہے؟ من، اللہ من، یہ والا من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور صفحہ یہ فعل ماض ہے، صفحہ یصفح، اور یہ باب شرب یشرب سے ہے، لیکن باب کرم سے بھی آتا ہے صفحہ، تو صفحہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ہونا، اور صفحہ کا مطلب ہوتا ہے یہ متعدی ہے، یعنی اس کا ایک متعدی معنی ہوگا کہ کسی کو بے وقوف بنانا۔ نفسہ، تو نفس یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، تو محلاً یہ مجرور ہوگا مضاف الیہ، تو اب مطلب کیا ہوا؟ اللہ سوائے اس کے من جو صفحہ بے وقوف بناتا ہے نفسہ اپنے آپ کو، یعنی وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، سوائے اس کے کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے؟ تو یہ استفہام انکاری ہے نا، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، ایک بے وقوف شخص ہی ایسا کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا شخص جس نے اپنے آپ خود کو بے وقوف بنایا ہوا ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اس میں جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ واو حرف جر اور حرف قسم بھی اس کو کہتے ہیں، حرف جر اور حرف قسم، اور اس میں جو مقسم بھی ہے وہ معذوف ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی واللہ، یعنی واو کے بعد جو مقسم بھی ہے وہ لفظ جلالہ اللہ ہے، اور وہ مجرور ہوگا چونکہ وہ مقسم بھی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ مقسم بھی محذوف ہے، یعنی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہوئے؟ یہ ایک فعل محذوف سے، ٹھیک ہے نا، اور وہ فعل محذوف کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اقسم، یعنی جملہ کو جس طرح بنے گا اقسم واللہ، اور اس میں جو لام ہے، لقد میں آپ کو لام نظر آ رہا ہے نا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک حرف ہے واقع فی جواب القسم، یہاں سے قسم کا جواب شروع ہو رہا ہے، اور قد کو کیا کہیں گے؟ حرف تحقیق ہم اس کو کہیں گے۔ اصطفینا، اصطفی یصطفی، یہ باب افتعل یفتعل سے ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے صفا،
صفا یصفو کہتے ہیں، تو یہ باب افتعال میں جب جاتا ہے تو بن جاتا ہے اصطفا یصطفی، تو ظاہر ہے سات کے بعد تا ہے، لیکن اس کو ہم نے تا میں چینج کیا کیونکہ صاد کا جو مخرج ہے وہ تا کے قریب ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ تو یہ فعل ماد ہے، مبنی علی السکون ہے، اور نا کیا ہے؟ ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع، فاعل واقع ہو رہا ہے، یعنی ہم نے چنا۔ اور ہو کیا ہے؟ اصطفیناہ، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، اور محلن منصوب ہے مفعول بھی۔ اس کے بعد فی ہے، فی حرف جر ہے، اور دنیا کیا ہے؟ اس میں مجرور ہے۔ مجرور کی نشانی تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم کہیں گے کہ اس کی جر کی جو علامت ہے وہ ہے کسرہ مقدرہ علی الالف للتعذر، یعنی الف کے نیچے کسرہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور جار اور مجرور یعنی فی الدنیا، یہ کس سے متعلق ہوئے؟ یہ فعل سے، یعنی اصطفیناہ سے۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے لقد اصطفیناہ فی الدنیا، یہ جواب القسم ہے، یہ قسم کا یہ جواب القسم ہے، پورا جملہ فعلیہ جواب القسم ہے۔ اب آپ غور کیجئے معنی کیا ہوں گے؟ اور میں نے کہا تھا کہ یہ واو کے قسمیہ ہے، اور مقسم بھی محذوف ہے، اور لقد میں لام جو ہے یہ جواب قسم میں جو لام واقع ہوتا ہے وہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ یقیناً ہم نے اس کو چنا ہے، یعنی کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو چن لیا ہے فی الدنیا، دنیا میں۔ وَإِنَّهُ، اب یہ جو واو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عطف کی ہے، واو عطف ہے، اور انا جو ہے یہ انا حرف توکید ہے، مشبہ بالفعل، توکید و نصب اس کو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہ اسم واقع ہوا ہے انا کا۔ آپ کو پتا ہے کہ انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے، الآخرہ اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، اور لمن الصالحین، یہ جو لام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں لام المزحلقہ، یہ اس کا نام ہے۔ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور صالحین آپ کو پتا ہے صالحون کی جمع مذکر سالم ہے، صالحون ہے، صالحین ہے۔ صالحین میں چونکہ یا علامت ہے کسرہ کی، وہ مجرور جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، مجرور کسرہ میں ہوتا ہے، تو الصالحین چونکہ جمع مذکر سالم ہے اس لیے اس کی کسرہ کی علامت یا ہے، اس کے مجرور ہونے کی علامت یا ہے۔ اور جب یہ پوچھا جائے بھائی یا کیوں ہے تو آپ کہیں گے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اور جملہ انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، یہ کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ یہ معطوف ہے جملۃ قسم پہ، جو استفعی نہ ہوئے اس کے اوپر یہ معطوف ہے۔ تو معنی کیا ہوں گے؟ اور وہ ہے یعنی حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، وہ ہیں فی الآخرت، آخرت میں، لمن الصالحین، نیک لوگوں میں سے، اور آخرت میں وہ ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا جو ترکیب نحوی اور صرفی کے دوران ہم نے کیا۔
جی، اس میں ایک بات جو رہ گئی ہے وہ آپ نے بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا کی خبر کہاں پہ ہے۔ جہاں تک اس کے اسم کا تعلق ہے وہ میں نے بتا دیا کہ انہو، ہو جو ضمیر متصل ہے وہ محلن منصوب ہے چونکہ وہ انا کا اسم ہے۔ آپ نے بتانا ہے اس کی خبر کہاں پہ، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ من الصالحین یہ شبہ جملہ ہے، جار اور مجرور سے شبہ جملہ بن رہا ہے، تو یہ جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ انا کی خبر ہے، اور اس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑنے والا دراصل اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور کیوں یہ ہر مسلمان کی پہچان ہے۔ تو غور کیجئے آیا مبارکہ پہ، ملت ابراہیم کوئی ظاہری رسم یا نسب کی بات نہیں، یہ وہ زندہ اور روشن راہ ہے جو صرف اللہ واحد کی عبادت پر قائم ہے۔ وہ جو زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں ان پر صبر کرنے کا نام ہے، انہیں گلے لگانے کا نام ہے، اور دل کی مکمل اطاعت کا راستہ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اسلم، تو آگے سے کیا جواب دیا حضرت ابراہیم نے؟ آپ نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے۔ تو یہ ہے اصل اسلام، اسلمہ یسلم، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ اسلام، یعنی خود سپردگی، اخلاص، اور رب کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ پھر اگلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اولاد اور نسل در نسل دین کی وصیت کرتے رہنا۔ قرآن نے کہا تھا نا کہ وہ وصّا بہا ابراہیم بنی ہی، قرآن ہی نے کہا تھا نا کہ وہ وصّا بہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہی دین سکھایا، اور حضرت یعقوب کا وصال کا جب وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کا جواب کیا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود جو ایک ہی معبود ہے اس کی عبادت کریں گے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ دین نسلوں میں منتقل ہوا مگر توحید پر کوئی سمجھوتا نہ ہوا۔ پھر یہاں سے ایک مفہوم نکلتا ہے اس آیت مبارکہ سے، وہ یہ ہے کہ نجات نسب سے نہیں عمل سے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم ان کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے، محض یہ کہنا کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں کافی نہیں، جب تک ابراہیم علیہ السلام کے عمل، نیت اور اطاعت کو اختیار نہ کیا جائے ہم ان سے نسبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، مگر کیا ہم نے وہ اطاعت، قربانی اور خلوص اپنایا ہوا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں نسل در نسل دین کی وصیت کی جاتی ہے؟
کیا ہمارے بچے ہمارے بعد بھی رب واحد کی بندگی کریں گے؟ ملت ابراہیم کو اختیار کیجئے، کیونکہ جو اس سے منہ موڑتا ہے تو قرآن کہتا ہے الا من صفح نفسہ، کیونکہ اس سے صرف اور صرف وہی منہ موڑے گا کہ جس نے اپنی جان کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف دنیا کے کا وارث نہیں بنانا، انہیں ایمان، توحید اور اخلاص کی وراثت بھی دینی ہے۔ دین کو صرف دعویٰ نہیں بنانا، اسے عملی راہ بھی بنانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔